السلام علیکم. پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے. سر آج کی سب سے بڑی نیوز، بہت خوشی کی بات ہے کہ آج تو آپ لوگ جو جین زی والے جشن منا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف مل گیا ہے. بالکل، عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا. سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیا کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر ان کو شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کریں، ان کی فیملی کی ریگولر ملاقاتیں کروائی جائیں. اور بلکہ اسلام آباد میں ہائی لیول سیکیورٹی کا اجلاس بھی بیٹھ گیا کہ کیسے اس ایریا کو کارڈن آف کرنا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ ہونے جا رہا ہے، وہ شفٹ ہونے جا رہے ہیں. لیکن 100 طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ کیا واقعی 28ویں ترمیم پر پی ٹی آئی کی حمایت حاصل کر لی گئی ہے جس کے نتیجے میں کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، یا پھر عمران خان کو ویسے این آر او دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اتنی فلیکسیبلٹی اچانک سے کیوں دکھائی گئی ہے؟ اور کیا یہ 27 سپٹمبر والے لانگ مارچ سے ڈر گئے ہیں؟ کیا یہ اس کے نتیجے میں ہے؟ تو عدلیہ ایک دم سے کیسے آزاد ہو گئی ہے؟ اتنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لے لیے کہ فوراً سے اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے. تو کیسے آپ اس ساری چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کیڑے نکال رہی ہو جو ان کو اتنا بڑا ریلیف مل گیا ہے آپ لوگوں کے لیڈر کو. ان کے صحت کے اتنے مسائل تھے نہیں نا، وہ ہر جگہ سے رپورٹس آ رہی تھی. اگر ہوتے اتنے مسائل کیوں نہیں؟ آج جج صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی انڈیکیٹر ٹھیک نہیں ہے، اور اگر بلڈ پریشر اور جو باقی چیزیں ہیں اگر وہ بیلنس نہیں ہیں تو ان کا باقی آرگنز بھی خراب ہو سکتے ہیں. جج صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا، آپ نے کہا کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اچھا، بہرحال بات یہ ہے کہ چونکہ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، سیاستدان ہیں، متنازع سیاستدان ہیں، جیل میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے، اس وقت ان کے لیے یہ اتنی سہولت ملنا سوالیہ نشان تو ڈیفینیٹلی ہے. ایک کنسپریسی تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ جو پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے صوبوں کی، تو اگر وہ انکار کر دیتی ہے فار دیٹ میٹر ووٹ ڈالنے سے 28ویں ترمیم میں، تو پھر پی ٹی آئی جو کہ آلریڈی تھیوریٹیکلی یا نظریاتی طور پہ صوبے بنانے کی حامی ہے، تو اس سے کیوں نہ بات کر لی جائے. تو جب ان سے بات کی ہوگی تو انہوں نے کہا ہوگا سب سے پہلے ہمارے لیڈر کو ریلیف دو. ایک کہانی یہ چل رہی ہے. دوسری کہانی کیا ہے؟ دوسری کہانی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور نے ایک خط لکھا تھا، ایک آرٹیکل لکھا تھا پچھلے دنوں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو سسٹم کلیپس ہے، یا جو انصاف نہیں مل رہا، یا جو بربادی ہے اس ملک کی بنیادی، اس میں پرنسپل رول ججز کا ہے. یہ ججز جو ہیں پریشر میں آ جاتے ہیں، صحیح فیصلے نہیں کرتے، کانسٹیٹیوشن کو نہیں دیکھتے، معروضی حالات کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں، چہروں کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں. اسی لیے تباہی بربادی ہے. تو ہو سکتا ہے جب یہ بینچ تشکیل پا رہا تھا تو اس وقت بھی کچھ مطیع اللہ جان کو سن رہا تھا، آپ نے بھی سوال کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ جو فارمیشن ہے اس بینچ کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. تو ججز بائی دیر سیلف بھی سمجھتے ہوں کہ ایک لیڈر آف ایک بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ایک طرح کا، دوسرے تو ڈمی لوگ ہیں، اصل لیڈر تو یہ ہے جس کو نااہل کر کے جیل میں ڈال کے سزائیں دے کے رکھا گیا ہے، تو اس کو کیوں نہیں باہر آنا چاہیے. ایک دوسری لاجک یہ بھی ہے. اور تیسری لاجک بھی ایک ہے. تیسری لاجک یہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ جی جو بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہم اس کا بالکل اس کے لفظوں کے مطابق اور اس کی روح کے مطابق اس پہ عمل درآمد کریں گے. تو اس سے لگتا ہے کہ یہ جو برڈن آ گیا ہے بہت زیادہ گورنمنٹ کے اوپر، نئے صوبوں کے حوالے سے، نئی چیزوں کے، اب روز نئی کہانیاں آتی، نئے مسودے آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی ناراض ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ سارے پولیٹیکل ایکٹر اگر ایکٹیو ہو جائیں گے تو شاید اسٹیبلشمنٹ اتنا پریشر نہیں ڈالے گی جتنا پریشر اکیلا مسلم لیگ نون کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. تو وہ بوجھ برداشت کرنے کے لیے بھی رکھنا چاہتے ہیں سب لوگوں کو دائیں بائیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو اب آنے والے دنوں میں سامنے آئے گی، کہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف ریلیف دیا گیا ہے،
یا اسٹیبلشمنٹ کو پوچھے بغیر ریلیف دیا گیا، یا اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ اس طرح سے ان کا جو اسکیم آف تھنگز ہے وہ بگڑ سکتی ہیں، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ریفلیکٹ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ لوگ بولیں گے اس فیصلے کے خلاف، کہیں نہ کہیں سے بیان آنے شروع ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی یوٹیوبر اس پہ تنقید کرنی شروع کر دے گا. ویسے کچھ یوٹیوبرز نے تنقید کرنی شروع کر دی ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ دے دیا گیا ہے یہ جو ریلیف، تو وہ ریفلیکٹ ہو جائے گا. اگر وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا اور اسٹیبلشمنٹ بھی کوائٹلی اس فیصلے کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ پہلے سے آن بورڈ ہے اس سارے معاملے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں کھلیں گی. لیکن یہ جو ریلیف ہے اس کی زیادہ اونس یا ذمہ داری جج صاحب نے پی ٹی آئی پہ ڈال دی ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ اس کو پولیٹیکل سٹنٹ میں مت بدلیں. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ کوئی اس کو سیاسی رنگ نہیں دیں گے، یا رپورٹس جو انہوں نے منع کیا کہ باہر نہیں آنی چاہیے وہ نہیں آئیں گی کیوں؟ اور مین سوال ویسے یہ بنتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی اس پورے ریلیف کو بہت وائزلی ہینڈل کر لے گی اپنے لیے، پھر کوئی مسئلہ پیدا کر لے گی؟ آج سیکرٹری جنرل جو ہیں انہوں نے راجہ صاحب انہوں نے بڑا کھل کے کہا کہ ہم ایک منظم سیاسی جماعت ہیں اور ہم جو سپریم کورٹ کی ہدایات ہیں ان کے اوپر ہو بہو عمل کریں گے. جیسے گورنمنٹ نے کہا ویسے ہی انہوں نے بھی کہا. لیکن مجھے یہ بتائیں، دو چیزوں کو تو روک سکتے ہیں جو سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ ان سے ملیں گے تو ملنے کے بعد کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کریں گے، نمبر 1. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو بھی ان کی میڈیکل رپورٹس ہوں گی وہ فیملی تک ہوں گی، ان کو آپ پبلک نہیں کریں گے. دو چیزوں پہ ہی منع کیا نا ان کو. اچھا 2 چیزیں فار دیٹ میٹر وہ آبزرو کر لیتے ہیں، لیکن اگر جو الشفا ہے ہاسپٹل اس کے ارد گرد ان کے چاہنے والے اور چاہنے والیاں خیمے لگا کے بیٹھ جاتی ہیں، ان کو کون روکے گا؟ وہ تو کسی ایگریمنٹ میں شامل نہیں ہے نا، پارٹی تو نہیں کر رہی. اگر ان کے ساتھ جن کو رغبت ہے، جنہوں نے زمان پارک کے باہر خیمہ بستی بنا دی تھی، اگر وہ وہاں پہ جائیں گے تو ان کو کیسے روک سکیں گے؟ ان کے کچھ چاہنے والے اگر اندر بھی چلے جائیں گے کسی اور پیشنٹ کو ملنے کے لیے، ان کی تصویر دیکھنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے، ہاسپٹل میں ہوں گے، تو کچھ چیزیں تو ہوں گی، ایک لہر کریٹ تو ہوگی ان کے باہر نکلنے سے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے. سیکیورٹی کا نظام ویسے تو کافی سخت پلان کیا جا رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کیا وہ ڈیوائز کرتے ہیں پلان. اچھا یہ تو ایک ہو گئی ڈیولپنگ سٹوری، دیکھتے آنے والے دنوں میں اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن جو نئے صوبوں کی باتیں ہیں اور یہ جو نئی ایک 1 یونٹ کی بحث سٹارٹ ہو گئی ہے جو کہیں کسی کے خام و خیال میں نہیں تھی، لیکن آج محسن نقوی صاحب کے بیان کو 19 دن ہو گئے ہیں، لیکن وہ ہر وقت ہیڈ لائنس میں ہے، نیوز میں ہے، ڈسکشن میں ہے. تو وہ جو ایس ڈی پی آئی کا کل اجلاس بھی تھا، 1 یونٹ کی بات وہاں سے نکلی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ساری تجویز نے ایک دم سے سب کو چوکنا کر دیا؟ تو یہ بحث اب کون سا رخ لے لیا، کس طرح لے لیا، یہ کہاں سے آئی، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں 1 یونٹ کی بات کہاں سے آئی؟ 1 یونٹ کی بات یہاں سے آئی کہ اگر صوبوں کو درمیان سے آپ صوبوں کی پاور ختم کر دیتے ہیں اور وفاق ڈائریکٹلی مقامی حکومتوں کو پیسے جاری کرنا شروع کر دے، جو کہ تجویز ہے اس کانسٹیٹیوشنل پیکج میں، تو کہا گیا بہت سارے لوگوں کی طرف سے کہ ویٹنام میں ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے صوبے درمیان سے فارغ کر دیے، کیونکہ وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہے نا درمیان میں، کیونکہ اینڈ یوزر جو ہوتا ہے فنڈ کا وہ عام پبلک ہوتی ہے، ان کا کونسلر یا ان کا ناظم، اور اوپر گورنمنٹ ہوتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو فنڈ جاری کرتی ہے. تو یہ صوبے جو ہوتے ہیں نا یہ درمیان میں ایک چنگی کا کام کرتے ہیں، سارے پیسے کھا جاتے ہیں. تو یہ صوبوں کو کی کیا ضرورت ہے، یہ ایک سوال پیدا ہوا تھا. لیکن جب اس کو دیکھا گیا مسودے کو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹلی جو حصہ بنتا ہے جس ضلع کا، اس کو پیسے ڈائریکٹلی ٹرانسفر کر دے گی. تو وہ 1 یونٹ ہی ہو گیا نا. اگر آپ صوبوں کے نام رکھ بھی دیں یا نہ بھی رکھ دیں، اگر وہ غیر مؤثر ہو گئے اور کنٹرول آپ کا اسلام آباد کے پاس چلا گیا سارا، تو پھر 1 یونٹ ہو گیا نا.
یہ کہانی ہے دراصل 1 یونٹ. 1 یونٹ کیوں, 1 یونٹ کیسے. اچھا لیکن یہاں ایک بنیادی فرق ہے. بنیادی فرق یہ ہے کہ قائد اعظم نے بھی ایک پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ کی بات کی تھی. اس کے بعد ہم نے 1 یونٹ بنایا اور اس کا نتیجہ بھگت لیا. اس وقت بھی ایک فیلڈ مارشل تھے, آپ کو یاد ہی ہے, فیلڈ مارشل ایوب خان. ہر فیلڈ مارشل کو 1 یونٹ ویسے پسند ہوتا ہے. تو انہوں نے 1 یونٹ بنایا اور الٹیمیٹلی یہ ملک نہیں رہا. کیونکہ یہ ملک کیا تھا؟ یہ ملک تھا مختلف اکائیوں نے مل کے بنایا تھا. جو ایک بہت بڑی مس کنسیپشن بعض لوگوں کی طرف سے پیدا کی گئی, اور خاص طور پہ جماعت اسلامی کے کچھ دانشوروں کی طرف سے, جس کو مسلم لیگ نے بائے کر لیا. اس وقت تو مسلم لیگ نہیں تھی. اور پھر نوائے وقت اور نظریہ پاکستان اور یہ وہ, اس کے نتیجے میں یہ ایک نظریہ بن گیا. خاص طور پہ جو رولنگ ایلیٹ تھی پنجاب کی اور پنجاب کی ملٹری کی, ان کی یہ کہ انہوں نے یہ تصور بنا لیا کہ یہ جو سارے صوبے ہیں, یہ زبانیں ہیں, ثقافتیں ہیں, تمدن ہیں, یہ ایک اسلام کے نام کے نیچے اکٹھے ہو گئے ہیں. تو لہٰذا یہ ان کی اپنی اپنی آئیڈینٹیٹیز میلٹ ہو گئی ہیں اسلام کے نام پہ. اور اردو لینگویج ہے ہماری قومی, اس کے اندر ان کی لینگویجز میلٹ ہو گئی ہیں. لہٰذا معاملہ ایک نئی دنیا میں آ گئے پاکستان بننے کے بعد. تو لہٰذا یہ جو اکائیاں ہیں یا جو آپ کی فیڈریشن کے حصے ہیں, ان کی کوئی وہ سے نہیں ہے. یہ ایک سوچ ہے, ابھی بھی سوچ ہے, پہلے بھی سوچ تھی, اور یہ سوچ ایوالو ہوئی ہے ہماری رولنگ ایلیٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا وجہ کیا ہے یہ سوچ کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ یا رولنگ ایلیٹ ہے وہ زیادہ تر ملٹری سے ہے. اس کا سولین حصہ بہت کمزور بھی ہے, تھوڑا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. جو ڈومینیٹ کرتی ہے وہ ملٹری ڈومینیٹ کرتی ہے, اور ملٹری زیادہ تر ہمارا پنجاب کا اپر پنجاب سے آتی ہے. تو ایک جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ ایک فطری سوچ ہے, یہ کوئی اوپر سے گڑی ہوئی سوچ نہیں ہے. یہ لوگ سوچتے ہی ہم ایسے ہیں, یہاں کے لوگ, سینٹرل پنجاب یا اپر پنجاب کے لوگ. تو میں کہہ رہا تھا کہ جو کمانڈ کا ڈھانچہ ہوتا ہے نا ملٹری میں, وہ بہت یونیفائڈ ہوتا ہے. لیکن جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی ڈائیورسیفائڈ ہوتی ہے. میں نے ایک دفعہ آپ سے بات کی تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب پوچھا گیا, وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تو لاہور آئی, تو کچھ صحافیوں نے پوچھا ان سے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ آپ کے بارے میں, بلوچستان کی گورنمنٹ شاید پیپلز پارٹی کی نہیں تھی, یا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, یا خیبر پختونخوا کی حکومت دوسری تھی. تو بی بی نے, انہوں نے کہا یہ اختلاف, تو بی بی نے سامنے ایک قالین تھا ملٹی کلر ملٹی ڈیزائنڈ, اس کو دیکھ کے اس نے کہا کہ یہ پاکستان جو ہے نا مختلف رنگوں سے بنا ہے, تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. بلکہ پنجاب میں گورنمنٹ نہیں تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, جب ان کو پہلا اقتدار ملا تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف صاحب تھے. تو بہرحال میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈائیورسیفیکیشن ہوتی ہے نا ایک فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم میں, وہ فوج کے یونیفائڈ کمانڈ کے ڈھانچے میں رہنے والے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے. وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایک فیشن ہے کہ جی یہ سندھی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ فلاں. ہم سب پاکستانی, وی آر ون نیشن, 1 یونٹ, 1 نیشن, وہ اس طرح سے سوچتے ہیں. اچھا, اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا خیال پنجاب کی مڈل کلاس اور دوسرے صوبوں کی مڈل کلاس کی سوچ میں ایک تفاوت آ گئی ہے. ایک پٹھان مڈل کلاس جو ہوتا ہے نا وہ اور طرح سے سوچتا ہے, سندھی مڈل کلاس اور طرح سے سوچتا ہے, اپنے فیوچر, اپنے ویژن, اپنے ملک کے بارے میں. اپنی بلوچی مڈل کلاس کسی اور طرح سے سوچتا ہے. لیکن ہمارا مڈل کلاس ہی یہ سمجھتا ہے کہ خواہ بلوچستان کے وسائل ہوں, ان کی گیس ہو, ان کا جواہرات ہوں, ان کی مائنز ہوں, وہ ہماری ہیں.
سندھ سے جو چیز نکلتی ہے، کوئلہ نکلتا ہے یا جو بھی چیز نکلتی ہے وہ ہماری ہے. دریائے سندھ کا سارا پانی ہمارا ہے. جو پانی سمندر میں چلا جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. سو ایک ود دی پیسج آف ٹائم، ود بہت ساری ڈیکڈز کے درمیان ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اسلام اور اردو کے علاوہ باقی چیزیں ساری نیچے کچھ نہیں ہیں. اس کے نتیجہ کیا ہوا؟ حالانکہ ہمیں زبردستی مار کے ہسٹری نے، سویلائزیشنز نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر اسلام کی وجہ سے ہم ایک یونٹ ہیں تو پھر افغانستان الگ یونٹ کیوں؟ وہ ہمیں مار رہے ہیں، مار کے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ سے مختلف ہیں. ہم نے کہا تھا وہاں شاید سوشلسٹ ہیں تو وہ نیشنلزم کی بنیاد پہ کہتے ہیں مختلف ہیں. پھر مولوی آیا، مولوی نے بھی کہا کہ نہیں ہم مختلف ہیں اور ہم آپ کی ڈیورنٹ لائن جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اسی طرح ایران ہے، ایران سے ہمارے کئی دفعہ مڑ بھیڑ ہو چکے ہیں. ابھی بھی ایران کی سینسٹیوٹی ہے اس ساری جنگ میں. جی. تو یار جو پاکستان ہے، جو پاکستان کا جغرافیہ ہے، جو یہاں کے تمدن ہیں یا جو زبانیں ہیں، ان کا اگر ہم احترام نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ ایک جیسے گورا تھا تو گورا بھی ایک کلونیل ان کا ذہن تھا نا کہ سارا یہ ایریا انگلش ہے. اب یہ کہیں کہ میں کہوں کہ سارا، اور پنجابی نے تو یہاں تک سیکریفائس کر دیا نا اپنے آپ کو، یا اپنی نفی خود کر دی کہ اس نے نہ اپنی لینگویج کو پرائمری لیول پہ رائج کیا پنجابی کو، نہ اس کی کوئی پراپر لپی بنائی، نہ اس کا کوئی سرکاری ہمارے لین دین میں پنجابی کہیں آئی، نہ ہم نے اس کا لٹریچر جو اتنا رچ لٹریچر تھا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. ایک ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی پنجاب میں بنایا ہوا پنجابی، یا کچھ گریجویشن لیول پہ جا کے پنجابی آپ ایک آپشنل لینگویج کے طور پہ لے لیتے ہیں، لیکن سندھ میں کہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں ان کی پرائمری لیول پہ ان کی مادری زبان رائج ہے. سر آپ نے بہت ویسے پروفاؤنڈ تجزیہ تو کیا ہے. یہ جو ون یونٹ تھنکنگ ہے نا، ون کمانڈ ون یونٹ تھنکنگ، اس کی وجہ سے ہم اس فیڈرل پارلیمانی نظام کی نہ نزاکت کو، نہ سینسٹیوٹیز کو، نہ ان کے خیالات کو رسپیکٹ کرتے ہیں جو ہم سے مختلف طرح سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، سوچوں کا کلیش ہے. آپ تھوڑا سا تبصرہ اس بات پر بھی کر دیں. اگلے سوال پہ میں بعد میں آتی ہوں. کافی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئی ہیں آج، لیکن سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نجم سیٹھی صاحب کی آپ کی ساری گفتگو سے مجھے بات یاد آئی کہ انہوں نے کہا کہ سندھ والے لوگ تو اپنے صوبے کی تقسیم بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے، وہ بہت ہی ایک ٹیڈیس ٹاسک ہوگا، نیئر ٹو امپاسبل ٹاسک ہے وہ. اور اگر کراچی اور حیدرآباد کو سندھ سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ بلڈ باتھ بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، بہت خون ریزی ہوگی. تو لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر پیپلز پارٹی راضی ہو جاتی ہے تو تھوڑی سی اس میں فلیکسیبلٹی پیدا ہو سکتی ہے. تو آپ کو یہ سندھ کی تقسیم کے بارے میں اور ان کی جو ایک قوم پرست لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ نہیں، سندھ کے لوگ، سندھ کے قوم پرست تو بہت تھوڑے ہیں. وہ تو کبھی الیکشن ہی نہیں جیت پاتے. وہ ایک ہیں، ان کی ایک وہاں پہ ایک حیثیت ہے، لیکن وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیشن نہیں ہے ان کی، لیکن وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں. اچھا، لیکن یہاں معاملہ جو اسد عمر صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ معاملہ نہ قوم پرستوں کا ہے نہ کسی سیاسی جماعت کا معاملہ ہے، وہاں پہ ہر سندھی کا معاملہ ہے. ہر سندھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم سے پہلے تو ہمارے صوبے میں آپ نے بہت سارے لوگ لا کے آپ نے 70 سال میں بسا دیے جو 71 تک آتے رہے. یعنی کہ یہ جو فاروق ستار صاحب کے بارے میں حامد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی فیملی 71 میں آئی ہے، تو وہ کہتے ہیں بانیانی پاکستان کی ہم اولادیں ہیں. تو سندھی کہتے ہیں کہ بانیان پاکستان ہم ہیں جنہوں نے قرارداد پاس کی تھی پاکستان کے لیے. اور کہا جاتا ہے کہ اگر سندھ والے وہ قرارداد پاس نہ کرتے تو شاید چیزیں آگے نہ بڑھتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی مسئلہ جو سندھ کا ہے وہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایگری کرے گی فار دیٹ میٹر. کسی بھی پریشر میں بات تو چل رہی ہے پیپلز پارٹی سے
ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہ آپ جب سارے مان رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں مان رہے، اور ورنہ آپ اس میں سے سارے سسٹم میں سے آؤٹ کر دیے جاؤ گے، آپ کے پاس نہ سندھ رہے گا، نہ کچھ رہے گا، یہ ہوگا نہ وہ ہوگا. دھمکیاں بھی ہیں ان کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سروائیول کیا ہے. پیپلز پارٹی ایک فیڈریشن کی پارٹی تھی، اب وہ صرف سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے. اس کیوں سندھ کی پارٹی تک محدود ہو گئے، اس کی ایک اپنی الگ کہانی ہے. پنجاب سے اس پارٹی کو ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پنجاب میں ان کا وزیر اعلیٰ نہیں آیا کبھی بھی، اور جب ان کی اکثریت تھی اس وقت بھی نہیں بننے دیا گیا تھا. پھر ان کی اکثریت، ان کے 100-200 ایم پی ایز تو آخری 2007 تک بھی ان کا کوئی 120 کے قریب ایم پی ایز تھے، لیکن وہ وزیر اعلیٰ اپنا نہیں بنا سکے تھے. پھر وہ ان کو ریپلیس کر دیا پی ٹی آئی نے یہاں پہ پنجاب میں. اب آپ سندھ میں جو ان کی حیثیت ہے اس کو بھی آپ مزید اگر ریڈیوس کریں گے تو کیا وہ اپنے آپ کو لاڑکانہ تک یا سکھر تک محدود کر لیں گے؟ یہ ان کی چوائس ہے پیپلز پارٹی کی. تو مجھے نہیں لگتا ایز اے آبزرور کہ وہ اس بات کو کبھی بھی مانیں گے. جو اس لیے یہ کہنا کہ اچھا، اور اگر مان جاتے ہیں تو جو بلڈ بات ہے نا وہ پھر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے کنٹرول میں سندھ نہیں رہے گا قطعاً اگر پیپلز پارٹی الگ ہوتی ہے. ووٹ بھی نہیں ملے گا اور ارریلیونٹ بھی ہو جائیں گے، اور وہاں سے ایسے لوگ ابھر کے سامنے آئیں گے جن کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوگا. ویری ٹرو. اچھا، پارلیمنٹ میں ہم کافی ٹائم سے اپنے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کیسے محمود خان اچکزئی صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں وہ گورنمنٹ سے ملاقات کرنے کی یا ان کے وفد سے یا وزیر اعظم سے براہ راست ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ملاقاتیں کہیں بیچ میں ہی رہ جاتی تھیں، وہ خبر پھر آؤٹ ہو جاتی تھی. لیکن آج گورنمنٹ کے ایک وفد کی، آج نہیں کل وفد کی ملاقات ہوئی ہے محمود خان اچکزئی سے، لیکن آج پیپلز پارٹی کی وفد کی ملاقات تھی، لیکن وہ سننے میں آیا کہ ڈیلے ہو گئی ہے. اس میں بھی 4 لوگ تھے، نوید قمر صاحب، شیرین رحمان صاحبہ اور سلیم مانڈوی والا. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ صوبوں کے معاملے پر یہ جو 1 یونٹ کی نئی بحث چھڑی ہے تو ان جماعتوں نے بھی اپنی ملاقاتیں اور اپنی اسٹریٹجی کا عمل تیز کر دیا ہے ایک طرح سے؟ یہ ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں، اور سننے میں آیا کہ وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوگی. یہ آپ نے بڑا ایک انٹیلیجنٹ نقطہ اٹھایا ہے. جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنا پریشر آ رہا ہے نا مسلم لیگ نون پر، کیونکہ وہ بیٹھے ہیں اقتدار میں، اسٹیبلشمنٹ کے گھیرے میں ہیں وہ نا. رائٹ لیفٹ پہ ایک طرف ایم کیو میں، دوسری طرف علیم خان ہے، اور وہ صوبوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ان کو دونوں پارٹیوں کو کے ساتھ تکرار کر رہے ہیں مسلم لیگ نون والے کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں، یہ بات بھی ٹھیک. اب ان کو ایک لارجر ایک سپورٹ کی ضرورت ہے. پہلے اچکزئی ان کو کیوں نہیں یاد آیا؟ اس کا چیمبر اسی پارلیمنٹ میں تھا. پہلے کیوں نہیں یہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے؟ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں زیر زمین ایک ایسا الائنس بنایا جا رہا ہے جس میں سیاسی جماعتیں مختلف اپنے اپنے زور پہ کھڑی ہو کے ایسی آوازیں پیدا کریں جس سے مسلم لیگ کا درد سانجھا ہو جائے، وہ اس سارے بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے، اور ایک انوائرنمنٹ ایسی بن جائے کہ جس میں کہا جائے کہ سر ابھی تو یہی ممکن ہے، یہ 2-3 چیزیں کر لیں، باقی رہنے دیں یہ وہ. تو مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو مری میں ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں اجلاس ہوا تھا، اس میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ فلاں فلاں صاحب جا کے اچکزئی سے ملیں اور ان کو جا کے ہماری طرف سے کہیں کہ یہ چیزیں ہیں تو ان کو، اور وہ بات ہوئی ہوگی. اب اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم ہاؤس جا کے نہیں ملوں گا پرائم منسٹر سے. تو اب ملاقات پرائم منسٹر بھی کہیں ان کے چیمبر میں ہی ان سے ملیں گے، یا اپنے چیمبر میں ان کو بلا لیں گے، یا لابی میں ملیں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کسی نہ کسی چیمبر میں جا کے بیٹھ جائیں گے تو ملاقات ہو جائے گی. تو یہ ایک الائنس بلڈنگ ہو رہی ہے خاموشی سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کلاس جو ہے نا بڑی تیز ہے، انہوں نے سیکھا ہے پچھلے 50-60 سالوں میں کہ کیسے سامنے آ کے لڑنا بھی نہیں ہے، افینڈ بھی نہیں کرنا،
اور پریشر کو تھوڑا سا لیک کرنے کے لیے، ادھر ادھر نکالنے کے لیے ایک کوشش ہو رہی ہے. نون لیگ بھی کر رہی ہے کسی طریقے سے، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، اب اچکزئی بھی کرے گا. تو 28ویں ترمیم کا یا صوبوں کی تقسیم کا معاملہ ویسے کافی زیادہ سیریس نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب کو بھی ریلیف مل گیا. خبریں یہ ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا ہے، اس میں انہوں نے اپنی ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دینی ہے، ایک ہارڈ سٹانس، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ہم سب جانتے ہیں کہ نئے صوبوں کے معاملے پر تو ہے، تو انہوں نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دینی ہے. پھر کشمیر الیکشن پہ جو ان کی ریزرویشنس ہیں وہ انہوں نے بتانی ہے اپنے اجلاس، اپنی اسپیچ میں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئی ایسی مفاہمت کی اسپیس چھوڑیں گے یا بہت ہی ہارڈ سٹانس ریٹریٹ کریں گے؟ مجھے آپ کے سوال سے نا عبد المالک صاحب کا وہ جملہ یاد آ گیا. منصور نے پچھلے دنوں ان سے منصور صاحب نے ایک انٹرویو کیا تھا، اس میں اس نے پوچھا کہ مریم صاحبہ، بلاول بھٹو اور عمران خان تینوں میں کیا فرق ہے، اور تینوں میں سے مطلب تینوں کا کوالٹیٹیو جائزہ لے رہے تھے وہ. تو اس نے کہا مالک صاحب نے کہ بلاول بھٹو جو ہے بائی آل اسٹینڈرڈ مریم سے بہتر ہے، لیکن بلاول کی ایک پرابلم ہے کہ بلاول کسی وقت ایسی بات کر جاتا ہے جو کہ کہیں پسند نہیں آتی کسی بھی جگہ پہ نا، وہ ایسی بات کر جاتا ہے جس کے نتیجے میں چیزیں بہتر ہوئی بھی خراب ہو جاتی ہیں. اچھا، وہ ریزن کیا ہے کہ بلاول کیوں ایسی بات کرتا ہے؟ بلاول کا ایک سیدھا مطلب ایک سٹینز ہے جو اس کی ماں کا انداز تھا یا اس کے نانا کا انداز تھا. لوگ تو ابھی بلاول کو سیریس نہیں لے رہے، سچ بات یہ ہے، لیکن بلاول جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ بلاول کہاں سے بولتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، کتنا آرٹیکولیٹ ہے. اب بلاول بھٹو کے لیے نا یہ بہت ہسٹوریکل موومنٹس ہیں یہ جو گزر رہی ہیں اس کے فیوچر کے لیے، کیونکہ اگر وہ ایک سائڈ پہ آئے گا صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو شاید خود ارریلیونٹ ہو جائے گا، اور اگر دوسری طرف جائے گا تو ادھر اس کے نام پہ کانٹا لگ جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرے گی ایز اے وزیر اعظم. یعنی یہ ایک ایسے مقام پہ بلاول بھٹو کہ جہاں پہ اس کے کیریئر کے بارے میں ایک اچھی صورتحال نہیں ہے بالکل بھی سیاسی کیریئر کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کرے گا، کیا لایا عمل کرے گا؟ دیکھیں 3-4 چیزیں آج بھی اگر آپ شازیہ مری کو سن رہی ہوں گی تو 3-4 چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے مسئلے ہیں. نمبر 1 این ایف سی سے پیسے مانگ رہا ہے وفاق، اس پہ وہ بات کرے گا کہ این ایف سی کو ہم ہاتھ نہیں لگانے دیں گے یا کیسے کریں گے، اس پہ بات کرے گا. جو پالیسی بیان آپ کہہ رہی ہیں، پانی سندھ کا جو معاہدہ ارسا کا، اس کے باوجود پانی جو ہے ان کو کم دیا جا رہا ہے سندھ میں. یہ سوالات آج بھی ان کے وزیر اطلاعات سے پوچھے گئے، اس پر بھی وہ بات کریں گے. 18ویں ترمیم کو ختم کرنے یا نہ کرنے کے اوپر بھی وہ دوبارہ ری ایٹریٹ کرے گا. صوبوں اور 1 یونٹ کے حوالے سے وہ کیا بات کرے گا؟ وہ وہی بات کرے گا جو اس کی پارٹی لگاتار کر رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں 18ویں ترمیم کی گئی، اس کے نتیجے میں ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا صوبے بنانے کا. وہ کہتا ہے اس کے مطابق بنا لیں صوبے. پیپلز پارٹی منع تو نہیں کر رہی، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے اور صوبے بنانے والے یہ کہتے ہیں کہ اس آئین کے مطابق تو صوبے بن ہی نہیں سکتے. جب تک متعلقہ صوبائی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے نہیں کہے گی تو صوبہ نہیں بنے گا، اور سندھ تو بالکل ہی تقسیم نہیں ہوگا. لہٰذا وہ چاہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم میں اس سکیم کو بدل دیا جائے اور صوبے بنانے کا اختیار صوبوں سے واپس لے کر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آ جائے. تو کیا اس کے لیے وہ تیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ساری چیزیں وہ اپنے اسی پالیسی بیان. ٹھیک ہے، آج کل میں ان کی اسپیچ سن لیں گے ہم انشاءاللہ. اچھا، مصطفیٰ کمال نے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک بیان دیا تھا، ہم نے اپنے شو میں بھی بات کی تھی کہ نہ تو نئے صوبوں کی بحث کیبنٹ میں ہوئی ہے، نہ سینٹ میں ہوئی ہے، نہ نیشنل اسمبلی میں ہوئی ہے. اس پر مصطفیٰ کمال صاحب کا رد عمل آیا جس میں انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پتہ بھی نہیں چلنا جب 28ویں ترمیم ہو جانی ہے. اور پھر دوبارہ اس کے جواب میں رانا صاحب نے یہ کہا کہ جب 26ویں بھی ہوئی تھی تب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہت زیادہ منانا پڑا تھا اور یہ
ترمیم ہونا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت زیادہ ریگرس ٹاسک پروسیس ہے، ایسی آنکھیں بند کر کے نہیں ہو جاتی ہوتی. تو یہ تو کیبنٹ کے اندر بھی ایک طرح سے ایک دوسرے پر جملے کس رہے ہیں. یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ جو گورنمنٹ ہے نا وہ مجبور ہے، وہ کہہ نہیں سکتی کہ ہم صوبے بنانے کے پروجیکٹ کی مخالفت کریں گے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 28ویں ترمیم نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہ اپنے رویوں سے، اپنی گفتگو سے ان لوگوں کو افینڈ کر رہے ہیں جو صوبے بنانے کے لیے پرعزم ہیں. صحیح. اور یہ تکرار کیوں ہے مصطفیٰ کمال میں اور رانا ثناء اللہ میں؟ یہ تکرار کیوں ہے علیم خان میں اور مسلم لیگ نون میں؟ پہلی دفعہ سامنے آئی ہے نا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگرچہ وہ سامنے سے منع نہیں کر رہے، لیکن جو ان کی ایک بیس لائن ہے وہاں سے ایک چیز اٹھ کے آ رہی ہے سامنے کہ وہ ان کو اتنا بھی واک اوور نہیں دینا چاہتے مصطفیٰ کمال جیسے لوگوں کو یا علیم خان صاحب کو کہ وہ ان کے اوپر حاوی ہو سکیں. تو کیبنٹ کولیگز کے درمیان دیکھیں، میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ وہاں پہ ایک عاصم منیر 11 ہے کیبنٹ میں. اس میں محسن نقوی صاحب ہیں، اورنگزیب صاحب ہیں، یہ مصطفیٰ کمال ہیں، MQM کے دوسرے صاحب ہیں، پھر وہ ہیں علیم خان صاحب ہیں. تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ عاصم منیر 11 کا حصہ ہیں، جو آنے والے سیٹ اپس کا بھی حصہ بنیں گے. لیکن وہاں پہ جو میاں نواز شریف 11 ہے اس میں اسحاق ڈار ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، احسن اقبال ہیں، باقی لوگ ہیں. تو ان کی آپس میں ٹسل آنے والے دنوں میں بھی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا، لاسٹلی یہ جو لاہور میں PTI کے قیدی ہیں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، انہوں نے آج ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ جماعت اسلامی کی تحریک کو سپورٹ کریں گے اور PTI کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. تو اوپر معاملات کچھ اور چل رہے ہیں اور یہ ان کی ان کی مسجد الگ ہی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا ان کو یہ باخبر نہیں ہے یا کوئی اور، یا انہوں نے بس نیوز میں رہنے کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے؟ کیا نیوز میں بیچارے کہہ رہنے کے لیے ان کی کچھ سن نہیں رہا. اچھا، سارا فوکس تو بانی PTI عمران خان پہ ہے. صحیح. اس کو ریلیف ملا نہیں ملا، جیل میں کوئی گیا نہیں ملا، بات ہوئی نہیں ہوئی، کوئی بہنیں ملی نہیں ملی. یہ ان کو کیا کہتے ہوتے ہیں کہ ایک طرح سے بیک یارڈ میں پھینک دیا گیا اٹھا کے. لاہور کے قیدی، ان کو نہ ملنے جاتا ہے کوئی، نہ دیکھنے جاتا ہے، نہ سننے جاتا ہے، نہ میڈیا ان کی بات کرتا ہے، نہ وہ کسی. تو وہ کہیں نہ کہیں جیسے نا بلبلے چھوڑتے رہتے ہیں کہ وی آر ہیئر، ہم ہیں، ہم ابھی یہاں ہیں اور ہم PTI کے لوگ ہیں، ہمیں کیوں بھول رہے ہو. تو کبھی اندر سے ایک بیان جاری کر دیتے ہیں. آج پھر انہوں نے بیان جاری کر دیا کہ حافظ نعیم سمیت جماعت اسلامی کا جو نیا تحریک ہے اس کا ساتھ دیں اور فلانا فلانا. اچھی بات ہے یار، وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ایک بندہ جو وزیر اعظم بننا چاہ رہا تھا، یوسف رضا گیلانی، جب وزیر اعظم بنا تو شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی سے ناراض اس لیے ہو گیا کہ وہ وزیر اعظم ہونا چاہیے. اور ابھی بھی وہ عمران خان کے بعد وہ اس کا خیال تھا کہ وہ جیل میں ہوگا تو میں ساری چیزوں کو سنبھالوں گا. اس کو آپ نے پھینک دیا ایسے کر کے، اور اس کے بیٹے پہ آپ شک کریں غداری کا. محمود الرشید اور یہ جو ہیں ہمارے اعجاز چودھری صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، کوئی نام ہی نہیں لیتا ان کا، پوچھتا ہی نہیں، حالانکہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے، جو انہوں نے اسٹرگل کی، سیاسی جرنی ہے. ہاں. اور PTI کی جو لیڈرشپ ہے، بیرسٹر گوہر ہو گئے، یہ راجہ صاحب ہو گئے جو سیکرٹری جنرل ہیں، سلمان اکرم راجہ، یہ بھی بیچارے یہ بھی جا کے ان سے نہیں، ہاں لاہور والوں سے ملتے. وہ فواد چودھری جا کے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ عمران خان کے سائے سے باہر نکلیں، اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملائیں. وہ بیچارے سینڈوچ ہوئے ہوئے ہیں، ایک طرف فواد چودھری ہے، دوسری طرف خاموشی ہے، دوسری طرف کوئی ہے ہی نہیں جو ان کی طرف ہاتھ پھیلائے. ٹھیک ہے سر، اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ آپ کے آج کے تجزیے کے لیے، بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے کامنٹ سیکشن میں. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.